جو توہین عدالت ہے وہ کس پر لگے گی، کیونکہ اب تو قومی اسمبلی میں کر دی، اور یہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ یہ قومی اسمبلی میں جائیں گے، پارلیمنٹ سے یہ اس کو قرارداد کو پیش کریں گے، منظور کروائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ یہ پوری توہین عدالت لگا دو پارلیمنٹ پر، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ہو نہیں پائے گا، تو اس وجہ سے وہ اس کا ایج لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اب یہ اگر توہین عدالت لگے گا تو یہ توہین عدالت کس پر لگے گا؟ سب سے پہلے تو سیکٹری ڈیفنس پر، کیونکہ سیکٹری ڈیفنس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ پھر سیکٹری خزانہ پر، کیونکہ سیکٹری خزانہ کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے رقم فراہم کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پورے معاملے کو سر انجام دینے کے لیے۔ اب یہاں پر صورتحال میں ان دو پر، پھر اس کے بعد منسٹر فار ڈیفنس اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب، ان پر توہین عدالت لگ سکتا ہے۔ اینڈ پھر اگر یہ کیبنٹ سے بھی اس کو باقاعدہ وہاں سے بھی یہی کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں کہا گیا، اور وہاں سے بھی اس کو مسترد کروایا جائے کہ جی ہم بلکہ یہ کہلوایا جائے، کیبنٹ یہ کہہ دے کہ ہم نہ پیسہ دے رہے ہیں اور نہ ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ کیبنٹ بھی کہہ دیتی ہے تو پھر پوری کیبنٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آئے گی، توہین عدالت کے گھیڑے میں آئے گی، اور توہین عدالت ان پوری کیبنٹ پہ لگے گا، اور وہیں پر شہباز شریف صاحب بھی بطور وزیر اعظم نااہل ہو جائیں گے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس طریقہ کار کے تحت اب چلا جائے گا، اور کیبنٹ بھی فنڈز دینے سے اور سیکیورٹی دینے سے انکار اب کرے گی، اور بنیاد بنائے گی کہ جی قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوگی۔ یہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کس قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے جہاں کے اسپیکر قومی اسمبلی، پہلے بھی کچھ آپ کو نکات بتائیں، اس میں دو اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ وہی قومی اسمبلی کے جس کے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب پورا 1 سال پی ٹی آئی کے استعفے قبول نہیں کرتے، اور جیسے ان کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی والے تو اب اسمبلی میں واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آ کر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جائے گا اور ہمارے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، تو وہیں پر ایک ایک کر کے استعفے قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب کورٹ سے بھی حکم آ جاتا ہے تو کورٹ سے حکم آنے کے باوجود ان استعفوں کو منظور جو کیا تھا اس کو ریورٹ بیک نہیں کرتے، اور ان ممبران قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی سے ان کو اسمبلی میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ اور پھر یہ وہی قومی اسمبلی ہے نا کہ جہاں پر مویشی منڈی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ذرا زیادہ کہہ بھی دیا میں نے، خیر، لیکن یہ ہے کہ یہ وہی فلور آف دا ہاؤس ہے جہاں پر بولی لگتی ہے، جہاں پر خریدا جاتا ہے اراکین اسمبلی کو، جیسا کہ پچھلے سال سن 2022 میں ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جا کے میلہ لگا اور وہاں پر بولی لگی اور لوگوں کو خریدا گیا، اور اسی طرح سے پنجاب اسمبلی میں اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا ان کو خریدا گیا۔ تو پھر ہم کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، کس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو خود پارلیمنٹ کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو جج مقرر کیا گیا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کی نگرانی کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کو بر وقت جواب جمع کرواتا ہے الیکشن کمیشن، اطلاعات فراہم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب بر وقت سیکیورٹی پلان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، اور اسی طرح سے منسٹری آف ڈیفنس اور سیکرٹری ڈیفنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے کیا معلومات بر وقت فراہم کرتے ہیں، اور یہ سب آن دا ہول سپریم کورٹ آف پاکستان کو معلومات فراہم کرتے ہیں نہیں کرتے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کہیں پر کوئی جان بوجھ کر تاخیر تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس کو مانیٹر کریں گے، ان کے چیمبر میں یہ تمام تر معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب کی بار نکلنا پی ایم ایل این کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے بہت مشکل ہے۔ پہلے تو کوشش کر کے کامیابی سے انہوں نے اس کو معاملے کو ڈیلے کر دیا الیکشنز کو، لیکن اب کی بار ڈیلے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ڈیلے کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، توہین عدالت کی جائے گی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو نکال کے باہر کیا جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کی سیاست دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی اور ان کو ایک نیریٹو مل جائے گا۔ لیکن اس کا تو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کل بھی کہہ چکا ہوں، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا، صرف ناکامی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مجھے علی ممتاز کو آج کی اس ویڈیو سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔